إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في سورة عمران الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے، جو ہم سب کا خالق ہے۔ ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا و سمندر تک، بحر و بر، خشک و تر، سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں تعریف ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے، اس کی حمد، اس کی کبریائی ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی تمجید کے بعد محسن انسانیت، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، شفیع المذنبین، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے غصہ اور اس کے اسباب اور علاج، یعنی اینگر مینجمنٹ۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو زندگی گزارنے کے لیے، سلیقہ سکھلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مبعوث فرمایا کہ انسان کیسے زندگی گزارے، اور انسان کی جب زندگی میں اتراؤ اور چڑھاؤ آ جائے تو کیسے وہ اپنی معاشرتی زندگی میں نرمی کو اختیار کرے، اور کیسے دوسرے وسوسوں سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچائے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پہ اس پر عمل کر کے بتلایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں غصہ کا تذکرہ کیا ہے، غصہ کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جو لوگ غصہ آنے پہ غصہ کو پی جایا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے مرتبے کو بھی بلند کیا ہے۔ در حقیقت غصہ معاشرتی وہ برائی ہے جس سے بھائی بھائی میں درار پڑ جایا کرتا ہے، شوہر بیوی میں جدائی کی نوبت آ جایا کرتی ہے، باپ اور بیٹے میں نفرتیں اتپن ہو جایا کرتی ہیں۔ اب آفس میں چلے جائیں، اگر انسان ترش روح ہوا کرتا ہے
تو دوسرے عاملین اس سے دور رہا کرتے. شادی بیاہ کی محفل میں لوگ ایسے شخص کو بلانا بھی پسند نہیں کرتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے کے بعد شور واویلا ہنگامہ برپا کر دے اپنے اس غصے کی وجہ سے. یہ گویا کہ بہت ہی مبغوض عمل ہے. اگر اس پہ کنٹرول کیا جائے تو جہاں معاشرتی فوائد ہیں وہاں پہ انسان کے اپنے جسمانی بھی فوائد ہیں. جب انسان غصے میں ہوا کرتا ہے تو وین سے خون نکل کے رگوں میں آ جایا کرتا ہے, اور بہت ہی فورس کے ساتھ. جب ہم دیکھیں گے کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی جب غصے میں ہوا کرتے تو ان کا چہرہ لال جھلکنے لگتا, وہ غصے سے تلملانے لگتا, اور اس کی زبان کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی. اور اس کے بعد کیا ہوتا, گویا کہ وہ خون کا جو رکت دماغ پہ پہنچنا چاہیے تھا, آنکھوں کی نلیوں میں پہنچنا چاہیے تھا, وہ تمام کے تمام غصہ کرنے کی وجہ سے ان رگوں ان وینس سے نکل کے وہ نلیوں میں بہنا شروع کر دیتا اور انسان کو پورا اکسا کے رکھ دیا کرتا ہے, جس کے نقصانات کیا ہوتے. بعض مرتبہ انسان پیرالائز ہو جایا کرتا ہے غصے کی وجہ سے. بعض مرتبہ غصے کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک آ جایا کرتا ہے. غصے کی وجہ سے بعض مرتبہ آنکھیں دیکھنا کم کر دیا کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو خون کے رگ جو سنچار تھا, جو اعضائے جسمانی کو پہنچ رہا تھا اور تقویت پہنچا رہا تھا, لہذا بیک وقت جب انسان غصہ ہوتا ہے تو وہ خون نلیوں میں پورے پریشر کے ساتھ بہنا شروع ہو جایا کرتا اور انسان کو بھڑکا دیا کرتا ہے. اور جب انسان اپنے غصے کو نافذ کرتا ہے تو اس سے بہت ساری برائیاں اتپن ہو جایا کرتی. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے الذین ينفقون, جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں, جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں, فی السراء خوشیوں میں, والضراء تکلیف میں, جو لوگ خوشی کے دنوں میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو لوگ غمے اور تکلیف میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں, والکاظمین الغیظ, اور جب غصہ آتا ہے تو اس غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں یعنی پی جایا کرتے ہیں, والعافین عن الناس, اور اپنی شرارتوں سے لوگوں کو محفوظ کر لیا کرتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. غصہ آیا اور غصہ کے نفاذ کے لیے ہمارے جسم میں قوت اور طاقت بھی ہے, لیکن ہم نے اس پہ کنٹرول کر لیا, قابو کر لیا, تو گویا کہ یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. غصے سے اور غصہ کرنے والے لوگوں سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے. یہاں تک کہ بیوی بھی بہت ساری باتوں کو چھپا دیا کرتی ہے اپنے شوہر سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں یہ غصہ نہ ہو جائے اور غصہ ہونے کے بعد گھر کے ساز و سامان کو توڑ پھوڑ نہ کرنے لگے, بچے کو کہیں مارنے نہ لگے. لہذا وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں روزمرہ زندگی میں جو شیئر نہیں کرتی. اسی طریقے سے انسان اپنی اس غصے کو کے نفاذ کے خاطر بہت ساری بڑی بڑی مشکلوں میں پڑ جایا کرتا ہے. کورٹ میں آپ چلے جائیں, سب سے زیادہ جو رشتوں میں درار ملیں گے, سب سے زیادہ طلاق کے واردات ملیں گے, سب سے زیادہ زمین کے جھگڑوں میں ملوث افراد ملیں گے, اور وکیلوں کے پاس الگ الگ ایکٹ لگانے کے لیے پیسے دے رہے ہوں گے. ان میں اکثر ایسے افراد ملیں گے جو غصے کی وجہ سے اس عمل کو انجام دیے ہوں گے. کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ نہیں کہتا کہ بیگم جی میں تجھ سے خوش ہوں اور میں تجھے طلاق دے رہا ہوں, یا کوئی عورت یہ نہیں کہتی کہ وہ اپنے شوہر سے راضی ہو اور اپنے میکے جا کر بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے اور غصہ آنے کے بعد لعنت و ملامت سے نوازنا شروع کر دیتا ہے, گالیوں کی بوچھار کر دیا کرتا ہے, بچوں کو ستانا شروع کر دیا کرتا ہے,
اور اپنی چیزوں گھریلو چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا کرتا ہے، تو لہذا جو اس کی بیوی تھی وہ بھی اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے عمل کو دیکھنے کے بعد وہ متنفر ہو جاتی ہے. ارے یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا بندہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کو چھوڑا، جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، جس کے لیے میں نے اپنے گھریلو زندگی کے تمام رکھ رکھاؤ عیش و عشرت کو چھوڑا، میں ایک پکار پر اس کے گھر کو آئی اور یہ میرے ساتھ ایسا بہیو کر رہا ہے، ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے. لہذا اس کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ وکیلوں کو ہوا کرتا ہے. اس کا فائدہ وکیلوں کو ہوا کرتا ہے، کیونکہ گھریلو زندگی میں ہم نے غصے کو نافذ کیا اور نافذ کرنے کے بعد ہم نے گالیوں کی بوچھار کر دی، اور گالیوں کی بوچھار کرنے کی وجہ سے وہ جو ہماری رفیق حیات تھی وہ اپنے میکے پہنچتی ہیں. میکے پہنچنے کے بعد فوراً اگر والدین سدھی بدھی اگر نہیں رکھتے تو کہتے اچھا بیٹی تیرے ساتھ ایسا ہوا، ابھی اسے مزہ چکھاتی ہوں، ابھی اسے مزہ چکھاتی ہوں. تو وہ پولیس اسٹیشن کو پہنچ جاتے اور وہاں پہ مقدمہ دائر کر دیا کرتے، وکیلوں کے پاس پہنچ جاتے، پیسے دے دیا کرتے اور ایسے ایسے ایکٹ میں اسے ملوث کر دیتے کہ وہ طواف کرتا پھرتا، کبھی اس وکیل کو، کبھی اس کورٹ کو، کبھی اس داروغہ کے پاس جا کے وہ سفارش کرنے پر مجبور ہو جاتا. ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف ایک غصہ کے لباس کی وجہ سے. غصہ کی نفاس کی وجہ سے انسان اپنے حواس کو کھو دیتا ہے، انسان اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کو پیچھے چھوڑ دیا کرتا ہے، اور انسان غصے میں آ کر بہت سارے اس برائیوں کو بڑھاوا دے بیٹھتا ہے کہ جس بات میں بہت ہی پچھتاوا ہوا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والا، غصے پہ کنٹرول کرنے والا، لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرنے والا. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. تو لہذا ہمیں جب غصہ آئے تو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. وہ کنٹرول کا نبوی نسخہ کیا ہے اس پہ بھی ہم غور کریں گے. صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2018 پر موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے اور یصمت، اور اگر وہ بھلی بات نہیں کہہ سکتا تو وہ خاموش رہے. اگر انسان خاموش رہے تو بڑے بڑے پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. جب میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تو اگر بیوی تلخ ہو جاتی تو شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاموش سرد پڑ جائے، یا اگر شوہر تنزنانے لگے تو بیوی اگر سرد پڑ جائے تو جھگڑے وہیں رفع ہو جایا کرتے، جھگڑے طول نہیں پکڑا کرتے، وہ فوراً وہیں پر دفن ہو جایا کرتے. لیکن اگر شوہر بھی آن بان میں آ چکا ہے اور بیوی بھی فٹافٹ اس کی جواب دینے کو تیار ہے، ایسے وقت میں ممکن ہے کہ ہمارے رشتوں کے تانے بانے بکھر جائیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو اور بعد میں ہم روتے پھریں. اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا. اگر ہم اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ہم استعمال کریں، اور اگر ہم زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتے تو خاموش رہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو زندگی میں کوئی جھگڑا نہ ہو اور ہمارے پیسے ڈاکٹر نہ لے جائیں، ہمارے پیسے ایڈوکیٹ نہ لے جائیں اور ہم فرضی کیس میں گرفتار نہ ہوں، تو چاہیے کہ ہم گھریلو زندگی میں امن چاہتے ہیں تو زیادہ دیر تک ہم خاموشی اختیار کریں. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے فرمان سنیں. جامع ترمذی کی روایت ہے ان عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. انسان بڑے بڑے جھگڑوں سے اپنی خاموشی کی وجہ سے بچ سکتا ہے. اگر دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہوں اور ایسے وقت میں اگر ہم نے صلح کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تو فوراً ایک کو کھینچ کے اگر ہم نے بٹھا دیا تو فوراً وہیں پہ جھگڑے ختم ہو جایا کرتے.
وہیں پہ جھگڑے ختم ہو جایا کرتے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا، وہ رہنمائی مل گئی، اور اس نے اپنے قیمتی پیسے کو خراب ہونے سے بچا لیا اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا. صحیح البخاری کی روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس السرعة بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے پہلوان کھڑا ہو اور اس کے بازو میں بھی قوت ہو پہلوان کو پچھاڑ دینے کی، وہ بہادر نہیں ہے اللہ کی نظروں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں. کہ ہم جیم جا کر اپنے جسم کے ساخت کو گول مٹول کرنے میں لگے ہوئے. کیا تو لوگ ہمیں پہلوان کہیں، جیم کا بڑا ٹرینر کہیں، اور ہم اپنے جسموں کو، اپنے گوشت والے جسموں کو دیکھ کر ہم خود فخر محسوس کریں. اللہ کے رسول کی نظروں میں وہ بہادر نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظروں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں پہلوان وہ شخص ہے جس کو غصہ آئے اور وہ غصے پہ کنٹرول کر لے. اللہ کے رسول کی نظروں میں وہ بہادر ہیں، وہ سب سے بہتر پہلوان ہے. اندازہ لگائیں کتنی عظیم بات کہی جا رہی ہے، جس میں لاکھوں روپے ہمارے آنن پانن میں برباد ہو جایا کرتے. ایک کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے صلح کراتے کئی لاکھ روپے کے ہم مقروض ہو جایا کرتے ہیں. اگر اس عمل کو انجام دیا جائے تو فوراً ہم اس سرشرارتوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. چلیں نبوی زندگی میں دیکھیں، مسجد نبوی کے اندر ایک اعرابی آیا، ایک دیہات کا بدو آیا، اور آنے کے بعد اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، اور بیٹھنے کے بعد فوراً صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور بھاگے اس کے پاس، بھاگنے کی کوشش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جا. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو صحابی جلیل کو حکم دیا کہ ایک بالٹی پانی لے کر آ اور اس کی نجاست پر، اس کے پیشاب پر بہا دے. وہ اعرابی جب جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی اس عمل کی وجہ سے، آپ کی شفقت کی وجہ سے میرا دل بھر آیا، اور یہ لوگ جو غصے کے شکار تھے اور میری طرف لپکنے ہی والے تھے اور مجھے پکڑنے ہی والے تھے، ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں کے اندر نفرت اتپن ہونے لگی. اب اندازہ لگائیں، اگر ممکن تھا کہ پیشاب کرتے سمے اگر اس کے اوپر دوڑ لگائی جاتی، وہ بھاگتا اور بھاگنے کی وجہ سے پوری مسجد اور صحن کو غلیظ کر دیتا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کو اپنایا اور وہیں پر اسے پیشاب کرنے کی مہلت فراہم کی گئی، اور اس کے بعد اسے اس نجاست کو صاف کرنے کا انتظام کیا گیا. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان اپنے غصے کو نافذ کرے تو اس سے بہت ساری برائیوں کے راستے کھل جایا کرتے ہیں، اور اگر وہ غصے پہ اپنا کنٹرول کر لیں تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جایا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب مرارا قال لا تغضب. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. ان رجلا جاء رجلا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے وہی درخواست کی. پھر آپ نے اسے دوسری بار دہرایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر آپ سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو. اس سے کیا پتہ چلا
کہ اگر انسان غصے پہ قابو کر لے تو انسان اپنا بچاؤ کر سکتا ہے اور اپنے گھر کو بکھرنے سے انسان بچا سکتا ہے، اور میاں بیوی کے جو دائمی جھگڑے ہوا کرتے ہیں وہ فوراً آنن فانن میں رفع ہو سکتے ہیں، دور ہو سکتے ہیں، اور خلوص و للہیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے اگر صرف اور صرف ہم غصے پہ کنٹرول کر لیں، صرف اور صرف ہم غصے پہ کنٹرول کر لیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمان سنے کہ اذا غضب احدهم فليسكت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، اور ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کے جسم میں جوالا پھوٹنے لگتا ہے اور خون کی رفتار تیز ہو جایا کرتی ہے، اور پورا کا پورا خون کا رفتار انسان کے اوپری حصوں میں پریشر کر رہا ہوتا ہے، لہذا انسان کے بلڈ پریشر تیز ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کے جسموں کی تاپمان کو اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ انسان فوراً وضو کرے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کا باڈی ٹمپریچر فوراً لیول میں آ جایا کرتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب ہمیں غصہ آئے تو فوراً ہم وضو کر لیں، غصے پہ کنٹرول فوراً ہم اگر وضو کر لیں تو غصے پہ کنٹرول۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذین یجتنبون الکبائر والفواحش اذا غضبوا هم یغفرون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، فحش کاموں سے بچو گے، اذا ما غضبوا، اور جب غصہ آئے تو اس میں کنٹرول کر لو گے، ہم یغفرون، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے ایسے بندیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے اور ایسی بندیوں کو معاف کر دے گا۔ اب ان غصے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبوی نسخہ میں ہم غور کرتے ہیں۔ سید جامع کی روایت ہے اذا غضب احدهم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموشی اختیار کرے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لنا اذا غضب احدهم وهو قائم فليجلس۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، فلیجلس، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اذا ذهب عنه الغضب، اس سے غصہ چلا جایا کرتا ہے، اور اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے، بیٹھنے سے بھی غصے پہ کنٹرول نہ ہو تو کیا کریں؟ اِنَّا فَلْيَسْتَجِعْ، تو وہ لیٹ جائے، لیٹ جائے۔ انسان اگر اس عمل کو اختیار کرے، اس عمل کو اگر اختیار کرے تو یقیناً فوراً غصے پہ کنٹرول ہو جائے گا، فوراً ہماری گھریلو جھنجھٹ آنن فانن میں ختم ہو جائیں گی، فوراً وکیل کے پاس جو ہماری قیمتی پیسے جانے تھے وہ فوراً اس پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ جو سرف ڈول کے ذریعے سے کسی کے سر پھوڑنے مقصود تھے غصے کے نفاذ کرنے کی وجہ سے، اور مرہم پٹی کے نام پر جو ڈاکٹر کے راستے کھلنے تھے اس پہ فوراً کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جو الگ الگ طریقے سے دروگا یا پولیس اسٹیشن پہ جانے کے بعد عاملین جو الگ الگ مقدمہ کے اندر ہمیں ملوث کرنے والے تھے، اس غصے کے نفاذ کی وجہ سے فوراً اس میں پابندی لگ جایا کرتی ہے اگر اس عمل کو اختیار کیا جائے۔ آگے سید بخاری کی روایت ہے لو قالها الذهب ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ آج غصہ آتا ہے نا تو ہم ان نسخوں پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے، حالانکہ ڈاکٹر کے پاس کوئی خاص نسخہ موجود نہیں غصہ پہ کنٹرول کرنے کا، غصہ پہ کنٹرول کرنے کا کوئی خاص نسخہ نہیں، لہذا جب ہم جاتے ہیں تو فرضی دوائیں لکھ کے دے دیا کرتا، جب بندہ آ ہی گیا ہے تو کچھ دے کر جائے، جب بندہ آ ہی گیا ہے ڈاکٹر کے پاس تو کچھ دے کر جائے، لہذا کچھ ایسے ہی میڈیسین لکھ دیے جاتے تاکہ وہ کھاتا رہے اور موج کرتا رہے، حالانکہ اس سے غصے پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑا کرتا، لیکن اگر اس عمل کو اختیار کیا جائے تو فوراً غصے پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔
حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار. حضرت عطیہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب کہ بے شک غضب جو ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے اور شیطان کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا ہے. اور شیطان کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا ہے. وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارَ بِالْمَاءِ اور آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیا کرتی ہے. آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیا کرتی ہے. فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُهُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیں. وضو کرنے سے غصہ دور ہو جایا کرتا ہے, باڈی ٹمپریچر لیول میں آ جایا کرتا ہے. اب دیکھیں اس کے سب سے بہترین فوائد کیا ہیں. سب سے بہترین فوائد, اگر غصے پہ ہم نے گھریلو زندگی میں یا معاشرتی زندگی میں یا اپنے آفس میں, اپنے کل کارخانوں میں, اپنے ماتحتوں پر اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو اب ہمیں صلہ کیا ملنے والا ہے, بدلہ کیا ملنے والا ہے, وہ بھی سنتے چلے جائیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر الا ينفذه اذا دعاه يوم القیامہ. اگر کوئی بندہ غصے کے وقت اسے اتنی قوت ہے کہ وہ نافذ کر لے, اپنے غصے کا بدلہ لے لے, اپنے غصے کو نافذ کر دے اور وہ نافذ نہ کرے اور وہ معاف کر دے تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین دعاہ اللہ یوم القیامہ, اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن تمام کے تمام مخلوق کے سامنے اللہ رب العالمین اس بندے کو, اس مومن بندیاں کو اللہ رب العالمین بلائے گا. اور بلانے کے بعد حتی یخیر اور اسے اختیار دیا جائے گا, اسے اختیار دیا جائے گا کس چیز کا, ای حور العین شاء کہ حور یہ جنتی خاتون, یہ جنتی نعمت میں سے جسے چاہے تو منتخب کر لے. اندازہ لگائیں کہ صرف غصے پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہمیں کتنے بینیفٹ مل رہے ہیں, کتنے فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں, اور کتنے بڑی بڑی بیماریوں سے, ہارٹ اٹیک سے اور ڈپریشن میں جانے سے اور آنکھوں کی روشنی کمزور ہونے سے اور طلاق کی نوبت آنے سے, ماں باپ میں نفرتیں اتپن ہونے سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کرنے سے, صرف غصے پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری اچھائیاں, ساری کی ساری جو برائیاں اتپن ہونے والی تھی اچھائیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں اور ہمارا گھریلو زندگی پرسکون بن جایا کرتا ہے, امن کا گہوارہ ہمارا گھر بن جایا کرتا ہے. لہذا ہم غصے کو پیے, غصے کو ہم نافذ نہ کریں, چھوٹی بڑی پریشانیوں کو ہم نظر انداز کر دیں. چھوٹی بڑی غلطیاں اگر بیوی سے ہو جاتی, بچے سے ہو جایا کرتے, اسے نظر انداز کر دیتے. اگر ہمیں غصہ آ بھی رہا ہے تو ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کر کے تھوڑے اپنے آپ کو تھمنے کا موقع دیں. اس کے بعد اپنے بچے کو قریب کریں, اپنی بیوی کو قریب کریں اور کرنے کے بعد اسے نصیحت کریں کہ یہ عمل نہیں انجام دینے کی ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, آئندہ اس بات کا آپ خیال رکھیے گا. تو اتنا کہنا ہی ہمارے بچوں کے لیے کافی ہوگا. ہمارے گھر جو اب چند کلمات ادا کرنے کی وجہ سے طلاق کی نوبت کو آنے والی تھی وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی کہ کیا ہی عمدہ نصیحت اس نے کی ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کریں, اور غصے پہ جب ہم کنٹرول کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو غصہ پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین ہمارے پیسوں کی ضیاع ہونے سے یا اللہ تو ایسے اسباب ہرگز مہیا نہ فرما جس میں ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں, وکیلوں کے پاس چلے جائیں, ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں اور جا کر ہمارے پیسے ضائع اور برباد ہو جائیں. ایسی جھگڑوں سے یا رب العالمین ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں گھر میں امن کے ساتھ, شانتی کے ساتھ رہنے والوں میں شامل فرما. یا اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں سے یا رب ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ آپس میں خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یا رب جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو کمزور ہیں انہیں صحت دائمہ نصیب فرما. یا رب جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں یا اللہ انہیں رہائی نصیب فرما. یا اللہ خصوصاً ازواجی زندگی میں یا اللہ محبت عطا فرما. یا اللہ رنجش کو دور فرما. یا اللہ شیطانی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب خصوصاً جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما.
جو کمزور ہیں انہیں صحت دائمہ نصیب فرما. یا رب جو دعا کے لیے کہتے ہیں لکھتے ہیں جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو قبول فرما. یا رب فلسطین کی دھرتی کو یا رب نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یا اللہ باطل الغاریں یا اللہ وجود میں آ چکی ہیں اور اس جانب بڑھتے ہوئے ان کے قدم ہیں. یا اللہ ان کے قدموں کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا فرما دے. یا اللہ ان کے قدموں کو اکھیڑ دے. یا رب العالمین تو اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا رب اس دھرتی کی مقدسات کی یا رب تم خود محافظ بن جا. یا اللہ نبیوں کی دھرتی ہے. یا اللہ جہاں بھی یوشع کے قدم چلے, جہاں پر موسیٰ کے قدم چلے, جہاں پر عیسیٰ کے قدم چلے, یا رب صہیونی طاقتیں آج اسے تباہ و برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے. یا رب العالمین تو خود محافظ